مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے آج اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس میں مذاکرات کے لیے اکٹھے ہونے پر اتفاق کر لیا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی۔ تحریک انصاف کے شفقت عباس عوان نے فوراً ہی دعوت قبول کر لی۔ پروگرام کے میزبان حامد میر کو گواہ بھی بنا لیا۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ وہ آج ہی اسپیکر ایاز صادق سے رابطہ کر کے کہیں گے کہ تحریک انصاف سے فوراً مذاکرات شروع کیے جائیں۔ تحریک انصاف کے شفقت عباس عوان نے کہا کہ وہ محمود خان اشکزئی، راجہ ناصر عباس اور تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ کو لے کر اسپیکر آفس یا کمیٹی روم نمبر 5 میں سے جہاں بھی کہا جائے گا وہاں مذاکرات کے لیے پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے اور رواں سال معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کا سال ہوگا۔ ایف پی آر اصلاحات پر جائزہ اجلاس میں کاروباری برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ ایف پی آر حکام کو ہر ماہ کے پہلے ہفتے کراچی جا کر تاجروں کے مسائل فوری حل کرنے کا حکم۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ شوگر، سیمنٹ، ٹوبیکو، ٹائلز اور فرٹیلائزر صنعتوں میں پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم نصب ہو چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں گزشتہ ایک سال میں شوگر سے 42 ارب، سیمنٹ سے 38 ارب اور بیوریجز سیکٹر سے 15 ارب روپے کا اضافی ٹیکس وصول کیا گیا۔ امریکہ ایران کشیدگی میں اضافہ، ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے جاری۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کے جوابی وار۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے کے نزدیک کئی دھماکے سنے گئے۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ڈرون کا ملبہ امریکی قونصل خانے کے نزدیک گرا ہے۔ ایران کے بحرین، کویت اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ کویت میں امریکی فوجی لاجسٹکس علی السالم ایئر بیس میں امریکی ڈرونز کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین اور اردن میں امریکی طیاروں کے ہینگرز کو ڈرون سے ٹارگٹ کیا گیا۔ حالیہ امریکی حملوں میں 7 ایرانی فوجی اور 30 عام ایرانی شہری شہید ہوئے، 260 سے زائد ایرانی زخمی ہوئے۔ امریکی فوج کا آبنائے ہرمز اور ایرانی ساحلی علاقوں کے قریب درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بھی شروع کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو مذاکرات نہ کرنے کی صورت میں شدید حملوں کی دھمکی۔ اگلے ہفتے سے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنانے کا کہا۔ امریکہ نے جوہری پھیلاؤ کی روک تھام سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان بھی کر دیا۔ نئی پابندیوں میں ایران، روس اور میکسیکو کی شخصیات اور تنظیمیں شامل۔ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق قانون منظور کر لیا۔ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت ختم اور خصوصی مذاکراتی کمیشن قائم کرنے کا بھی مطالبہ۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف کا کہنا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کو ہمیشہ کی طرح دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ ایران کی قومی سلامتی آبنائے ہرمز پر ایرانی انتظامات برقرار رکھنے میں ہے۔ ایران جنگ کا خیر مقدم نہیں کرتا لیکن اپنی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ امریکہ کا مقصد نظام گرانے کے ساتھ ایران کے ٹکڑے کرنا بھی ہے۔ ہمارے پاس اپنی قوت اور مضبوط بننے پر انحصار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر ایران کو مفاہمتی یادداشت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس اس پر عمل کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ نے وعدے پورے نہ کر کے مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں ترک کر دی ہیں۔ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں سے گریز کرنا پڑا۔ ابھی ہمارا کسی بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں، توجہ صرف دفاع پر مرکوز ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ ایران حالت جنگ میں ہے، پورے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر ایران کے چپے چپے کے دفاع کا عزم۔ امریکہ کے ایران پر حملوں نے دنیا کو ایک خطرناک موڑ پر کھڑا کر دیا ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں نئے تنازعات اور بے امنی پیدا کرنا چاہتا ہے جسے بند کرنا چاہیے، چین نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی مندوب مائک والٹس نے الزام لگایا کہ ایران اور یمن کے حوثیوں کو ایسا سامان کی فراہمی روکنے کے لیے چین کافی اقدامات نہیں کر رہا جو غیر شہری استعمال میں لائے جا سکیں۔ امریکی مندوب نے کہا کہ ایران اور حوثیوں کو سیٹلائٹ امیجری بھی فنڈ فراہم کی جا رہی ہے۔ چینی مندوب نے امریکی الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت ختم کرنے میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان بھارتی سازشوں کا بھی جواب دے رہا ہے. پاکستانی سیکیورٹی فورسز افغانستان سے آنے والے بھارتی ایجنٹوں اور دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے. کشمیر سے لے کر سندھ تک سب مودی کی سازشوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. عالمی قوتیں پاکستان کے خلاف مواقع ڈھونڈ رہی ہیں. ان حالات میں ہمیں عالمی سازشوں کو سمجھنا چاہیے. تمام سیاستدانوں اور فیصلہ سازوں کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ایسی سیاست کرنی چاہیے جس سے دشمن فائدہ نہ اٹھا سکے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن دھرنے اور بندوق کے زور پر آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا واضح اعلان. آزاد کشمیر کے حالات میں بہتری کے لیے فریقین سے مذاکرات کی اپیل کر دی. حقائق کا جائزہ لینے، فریقین کے موقف کو سننے، الزامات کی تحقیقات اور مسائل کے حل کے لیے سچائی اور مفاہمتی کمیشن بنانے کی تجویز دے دی. کہا مہاجرین کی نشستوں پر الیکشن کے بعد آئینی کنونشن بلا کر مزید اصلاحات کی بات ہو سکتی ہے. آزاد کشمیر کا بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا. اب وفاقی حکومت کو ہی اسے ختم کرنا ہے. اسلام آباد میں بیٹھے کسی شخص کو کسی کے کشمیری ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خط کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا مفاہمتی کمیشن کے قیام پر اتفاق ہو تو لانگ مارچ اور دھرنے معطل کیے جائیں. حکام بھی کمیشن کے نتائج تک مزید اقدامات سے گریز کریں. حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر اور مظاہرین تجویز پر اتفاق کریں. سیکرٹری داخلہ آزاد جموں کشمیر چودھری گفتار حسین کا کہنا ہے کہ کسی گروہ کو عوامی معاملات متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کالعدم کمیٹی کا اصل مقصد امن، معیشت اور ریاستی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کالعدم کمیٹی نے اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو وتیرہ بنا لیا ہے. یہ کئی روز سے عوام کے معاملات زندگی متاثر کرنے میں مصروف ہیں. ترجمان آزاد کشمیر پولیس عرفان مسعود کاشفی نے کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے. عوام کے جان و مال کے تحفظ ہماری ترجیح ہے. کسی مسلح جتھے کو ریاست کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری. کارروائیوں میں مزید 3 دہشت گرد ہلاک. آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی. 5 جولائی سے اب تک آپریشن میں مجموعی طور پر 126 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا. زیارت میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین کے کوئٹہ اور زیارت میں دھرنے. 7ویں روز میں داخل جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ. حکومت کی یقین دہانی کے باوجود دھرنا ختم نہیں کیا گیا. 7 جولائی کو زیارت کے علاقے مانگی میں دہشت گرد حملے میں 30 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالمالک بلوچ کی وفد کے ہمراہ ملاقات. صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ملاقات میں ساکھدار رانا ثناء اللہ، سینیٹر جان محمد بلیدی، MNA بولن بلوچ، رکن قومی اسمبلی جمال شاہ کاکڑ اور نیشنل پارٹی پنجاب کے صدر ایوب ملک بھی موجود تھے. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان نے احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کی ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں اعلان. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ آج سے سرکاری اسپتالوں میں OPD سمیت تمام طبی سہولیات بحال کر دی جائیں گی. کمشنر کوئٹہ نے کہا کہ مطالبات کے حق کے لیے سنجیدہ اور مؤثر کوششیں کی جائیں گی. سندھ پولیس کا کوئی افسر IG سندھ کی پیشگی اجازت کے بغیر میڈیا پر نہیں آ سکے گا. پولیس کو ہدایت نامہ جاری. ٹی وی، ریڈیو پروگرام، پوڈ کاسٹ اور پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے پیشگی منظوری لازمی ہوگی. ڈیجیٹل میڈیا اور دیگر عوامی فورم پر سرکاری حیثیت میں شرکت بھی پیشگی اجازت سے مشروط کر دی گئی. اجازت لینے والے افسران بھی صرف منظور شدہ ایجنڈے تک اپنی گفتگو محدود رکھیں گے. جاری تحقیقات، انٹیلیجنس اور آپریشن معاملات کی حساس معلومات ظاہر کرنے پر پابندی ہوگی. پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے. پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف جو بھی بات کرے گا اسے برداشت نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا 2 ٹوک اور واضح اعلان. کہا چاہے کوئی عام آدمی ہو، کارکن ہو یا سیاستدان ہو، سرحدوں کے محافظوں اور دہشت گردی سے لڑنے والوں کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا.
اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے شہداء سے متعلق مولانا فضل الرحمان کے بیان کو افسوسناک قرار دے دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے پر قوم کا اتفاق ہے، سیاسی جدوجہد کو کسی صورت دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ افسوس مولانا فضل الرحمان اس معاملے پر اب تک خاموش ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو باتیں کر رہے ہیں وہ اخلاقی اور اصولی طور پر درست نہیں۔ وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات حراج نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ایک عالم دین کو ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی۔ یہ وقت قوم کو متحد کرنے اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ پاکستانی قوم شہداء اور ان کے ورثاء کی مقروض ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ شہداء سے متعلق مولانا فضل الرحمان کا خطاب افسوسناک ہے، انہیں قوم اور شہداء کے اہل خانہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ مساجد، امام بارگاہیں اور مدارس شہداء کے خون کی بدولت آباد ہیں۔ مولانا کا بیانیہ ملک دشمن بیانیہ ہے جس سے دشمن قوتیں خوش ہوں گی۔ ہم دشمن کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، ایسے موقع پر ایک جماعت کے سربراہ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے کوارڈینیٹر علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ جوان سرحدوں پر تنخواہ کے لیے نہیں گڑے، قربانی دے کر ملک کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ وہ ماؤں سے کہہ کر جاتے ہیں کہ دعا کرنا شہادت ملے، کیا کوئی اپنے بیٹوں کو پیسوں کے لیے پیش کرے گا؟ وزیر اعلیٰ سندھ اور پیغام امن کمیٹی کے اراکین کے ہمراہ پریس کانفرنس میں طاہر اشرفی نے کہا کہ شہداء کی توہین نہیں ہونے دیں گے، ان کے اہل خانہ سے معذرت خواہ ہیں۔ علماء، مشائخ اور اقلیتی رہنما فرقہ واریت اور نفرت انگیزی کا مقابلہ کریں۔ علامہ راغب حسین نعیمی نے کہا کہ مسالک اور مذاہب کے درمیان مل بیٹھ کر مکالمہ ہو تو بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں، امن قائم ہوگا تو معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ مفتی عبدالرحیم بولے، ریاست اور حکومت کے درمیان ایک خلا ہے، مدارس کے نصاب اور طلباء کی ذہن سازی پر کام کرنا ہے۔ متنازع تقریر پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست۔ گجرانوالہ کی عدالت نے مولانا فضل الرحمان اور ایس ایچ او سول لائن کو 28 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ پولیس کو 28 جولائی کو رپورٹ جمع کروانے کا بھی حکم۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی مولانا فضل الرحمان کے بیان پر وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہمارے بھی شہداء ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات مولانا صاحب کہہ دینا۔ مولانا صاحب نے 100 دفعہ کی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہداء ہمارے شہداء ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج تمہاری بھی ہے، فوج میری بھی ہے۔ اسی تقریر کو ذرا پورا چلائیں ذرا۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے مشن میں حکومت سندھ پیغام امن کمیٹی کے ساتھ ہے۔ صوبہ سندھ صوفیاء کرام کی دھرتی ہے، یہاں سے ہمیشہ محبت اور اخوت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں پیغام امن کمیٹی وفد کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ شہداء اور غازی ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، سب نے ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا ہے۔ بھارت کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ کا ڈیٹا لیک ہو گیا، ہیکرز نے ڈیٹا ڈارک ویب پر ڈال دیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق لیک ہونے والی فائلیں انیل امبانی کے ریلائنس گروپ سے منسوب ڈیٹا کے ذخیرے کا حصہ ہیں۔ رینسم ویئر گروپ ورلڈ لیکس نے بھارتی کناگلم نیوکلیئر پاور پلانٹ سے متعلق فائلیں ڈارک ویب پر ڈال دیں۔ بھارتی ریلائنس گروپ کا کہنا ہے کہ ایک سرور پر جزوی ڈیٹا سیکیورٹی خلاف ورزی ہوئی۔ بھارتی سائبر سیکیورٹی کے مرکزی ادارے نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ روٹی کی قیمت کسی صورت 25 روپے سے کم نہیں ہو سکتی۔ سرکاری ریٹ 14 روپے پر روٹی بیچنا ممکن نہیں۔ راولپنڈی میں بھی نان بھائیوں نے حکومتی ریٹ مسترد کر دیا۔ سرکاری قیمت بڑھانے کا مطالبہ۔ لاہور میں روٹی کی 20 اور نان کی 30 روپے میں فروخت جاری۔ نان بھائی ایسوسی ایشن قیمت میں 5 روپے اضافے پر بضد۔ پشاور میں بھی 20 کلو آٹے کا تھیلا 300 روپے مہنگا ہو کر 3000، جبکہ کوئٹہ میں 20 کلو آٹا 2800 روپے کا ہو گیا۔ کراچی میں ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کی آٹے کے نرخ کے معاملے پر صوبائی حکومت کے کریک ڈاؤن کی خلاف ورزی۔ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن کا پنجاب حکومت پر آئین کی خلاف ورزی اور گندم کی ترسیل روکنے کا الزام۔ گندم کی عدم دستیابی پر اظہار تشویش۔ پریس کانفرنس میں فلاور ملز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے کہا کہ ملک کی 70% گندم پیدا کرنے والے پنجاب نے
گندم کی بین الصوبائی نقل و حمل پر پابندی لگا رکھی ہے۔ وہاں 2 سال سے روٹی کی قیمت 14 روپے سے زیادہ نہیں ہوئی۔ سندھ سے 1 لاکھ ٹن گندم دیگر صوبوں کو فروخت کی جا چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کی ضرورت 55 لاکھ ٹن سالانہ ہے، لیکن وہاں صرف 15 لاکھ ٹن گندم پیدا ہوتی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت تحریک انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ قائمہ کمیٹی کے سابق چیئرمین ثناء اللہ مستی خیل سرکاری گاڑی میں خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے۔ اس سوال پر کہ آپ نے کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا لیکن مراعات اور گاڑی واپس نہ کی، ثناء اللہ مستی خیل نے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے مراعات معنی نہیں رکھتی۔ گاڑی واپس کر دی تھی لیکن اسپیکر نے گاڑی واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اسپیکر نے کہا کہ جب تک استعفے منظور نہیں کیے جاتے آپ کی گاڑیاں واپس نہیں لے سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا قدرتی آفات سے نمٹنے کی اپنی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کی مانسون کے دوران متعلقہ اداروں سے روابط بہتر بنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے دیامر کی مختلف وادیوں میں تباہی کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ ریلوں سے مکانات، سڑکیں، زرعی اراضی اور باغات تباہ ہو گئے۔ متاثرہ علاقے میں سروے ٹیمیں نقصانات کا تخمینہ لگا رہی ہیں۔ GBDMA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز احمد کے مطابق وادی کھمبری میں 7 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کو ابتدائی امداد کے طور پر ٹینٹ اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا گیا ہے۔ پنجاب کے جوڈیشل افسروں کو 2.5 سے 3 لاکھ روپے میں کاریں دینے کی اسکیم۔ چیف جسٹس نے منظوری دے دی۔ پورے صوبے کے 2000 سے زائد جوڈیشل افسران سوزوکی، ہونڈا اور ٹویوٹا کی سرکاری کاریں 2.5 سے 3 لاکھ روپے میں خرید سکیں گے۔ 22 جولائی تک پے آرڈر رجسٹرار کے پاس جمع کرانے کی ہدایت۔ اسکیم سے صوبے میں تعینات جوڈیشل افسروں کے علاوہ دیگر عدالتوں میں ڈیپوٹیشن پر گئے افسر بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پنجاب میں 16 سال سے کم عمر بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی محدود کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی۔ قرارداد چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب کی چیئرپرسن MPA سارہ احمد نے جمع کرائی ہے۔ کہا کہ اس قرارداد کا مقصد بچوں کو سوشل میڈیا کے مضر اثرات، سائبر بولنگ، آن لائن استحصال اور غیر اخلاقی مواد سے محفوظ بنانا ہے۔ قرارداد میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے استعمال سے متعلق مؤثر قانونی اقدامات اور عمر کی تصدیق کا نظام متعارف کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اب تک آسٹریلیا، فرانس، چین اور امریکہ سمیت کئی ملک ایسے قوانین متعارف کرا چکے ہیں۔ برطانوی حکومت نے 16 اور 17 سال کے نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا پر رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ اس تجویز کے تحت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز رات کے اوقات میں خودکار طور پر بند رہیں گے، تاہم صارفین چاہیں تو سیٹنگز تبدیل کر کے یہ پابندی ختم کر سکیں گے۔ حکومت آٹو پلے اور لاتعداد اسکرول جیسے فیچرز بھی ڈیفالٹ طور پر بند کرنا چاہتی ہے تاکہ نوجوانوں کی نیند، تعلیم اور خاندانی زندگی بہتر بنائی جا سکے۔ تاہم ماہرین اور بچوں کے تحفظ کے کارکنوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چونکہ یہ پابندیاں آسانی سے بند کی جا سکتی ہیں، اس لیے ان کی مؤثریت محدود ہو سکتی ہے۔ ورلڈ کپ فٹ بال میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور انگلینڈ آمنے سامنے۔ دونوں ٹیموں کے کپتان شائقین کی نگاہوں کا مرکز۔ ارجنٹینا کو کپتان میسی سے بے شمار امیدیں، دوسری طرف انگلش فینز ہیری کین کے کمال کے منتظر۔ میگا ایونٹ کی تاریخ میں دونوں ٹیمیں 24 سال بعد مد مقابل آئی ہیں۔ نہ امباپے سے گول ہوا، نہ ڈیمبلے نے حملہ کیا۔ اولیسے کے سارے وار بھی خالی گئے۔ اسپین کے شاندار ڈیفنس نے فرانس کے خطرناک اٹیکرز کو پسپا کر دیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں 2-0 سے شکست دے کر فرانس کو ٹائٹل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ اسپین کی طرف سے میکیل اویازربال اور پیڈرو پورو نے گول کیے۔ اسپین نے 16 سال بعد فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنائی۔ دوسرے سیمی فائنل کی فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں اسپین کا سامنا کرے گی۔
امریکی ریاست ٹیکساس میں اسپینش فینس کا سیمی فائنل میں فرانس کے خلاف جیت کا جشن. اسپینش سپورٹرز نے فلسطینی پرچم اٹھا کر سڑکوں پر جشن منایا. فری فلسطین کے لیے آواز بلند کی. مشہور اسپینش سانگ بھی گائے. اسپینش ٹیم 2010 کے بعد فائنل میں پہنچی ہے. دوسری جانب فرانسیسی فینس شکست کے بعد افسردہ دکھائی دیے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہم نے کئی بار مذاکرات کیے. آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو الیکشن ضرور ہوں گے. آزاد کشمیر میں سیاسی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر میں اپنے جلسوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا. کراچی میں ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 3 ملزمان گرفتار. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے کہا کہ ملزمان کو سی سی ٹی وی ویڈیو کے ذریعے ٹریس کر کے ڈیفنس تھانے کے حدود سے گرفتار کیا گیا. فریر کے علاقے میں ڈاکوؤں نے ڈاکٹر آکاش کو نشانہ بنایا. ملزم نے ساتھی ڈکیتوں کو ریکی کر کے اطلاع دی تھی. 3 ملزمان 2 موٹر سائیکلوں پر آئے. آکاش بینک پہنچا تو ملزمان پہلے سے موجود تھے. میڈیا سے گفتگو میں ڈی آئی جی ساؤتھ نے کہا کہ ملزمان کراچی کے علاقے قائد آباد میں رہائش پذیر تھے. ڈاکٹر آکاش کو گولی مارنے والا ملزم 10 مقدمات میں نامزد ہے. یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر 12 پاکستانی نوجوانوں کو ایران میں اغوا کر لیا گیا. نوجوانوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ انہیں براستہ ترکی اٹلی منتقل کیا جائے گا، لیکن اغوا کر کے تشدد کیا گیا. ویڈیو بنا کر اہل خانہ کو بھجوائی. $6000 فی کا استاوان کا مطالبہ. ایف آئی اے کے مطابق 12 میں سے 2 شہری طلحہ اور شہزاد بحفاظت پاکستانی سفارت خانہ تہران پہنچ گئے. 7 مغویوں کا تعلق لاہور سے ہے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق انسانی اسمگلرز نے نوجوانوں کو بلوچستان کے راستے ایران پہنچایا. ابتدائی طور پر چند ہزار $1000 وصول کیا اور انہیں یقین دلایا گیا کہ ترکی کے راستے اٹلی منتقل کیا جائے گا. تاہم ایران پہنچا کر ان نوجوانوں کو یرغمال بنا لیا گیا. ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام سے رابطہ کر لیا گیا ہے، تاہم وہ جنگی صورتحال کے باعث فوری طور پر کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ایف آئی اے کی خصوصی ٹیمیں پاکستان میں انسانی اسمگلرز کے مختلف ٹھکانوں پر چھاپہ مار رہی ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آبادی میں اضافے سے ملکی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے. سیمینار سے خطاب میں کہا کہ بڑھتی آبادی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز پر قابو پانا ناگزیر ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ بڑھتی آبادی کے ایشو پر تمام سیاسی قیادت کو ایک پیج پر آنا ہوگا. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ زیادہ آبادی اور کم وسائل کی وجہ سے اسپتالوں میں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے وہاں جلسہ ہو رہا ہے. خاتون ساتھی ورکر کو خواجہ سرا سے تشبیہ دینے پر سرکاری افسر کو 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی. فیصلہ وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت نے سنایا. کیس کے مطابق سرکاری افسر ساتھی خاتون ورکر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ بھی دیا کرتا تھا. فیصلے میں کہا گیا کہ ملزم نے اولاد پیدا کرنے سے قاصر رہنے پر خاتون کلیگ کو بار بار خواجہ سرا برادری سے تشبیہ دی اور شعوری طور پر صنفی بنیادوں پر تضحیک آمیز زبان کو بطور ہتھیار استعمال کیا. اس عمل کی پیشہ ورانہ ماحول میں کوئی گنجائش نہیں. اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے بڑھا دیے. وسطی غزہ میں رہائشی عمارت پر بمباری. 6 سالہ بچی سمیت ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید. غزہ شہر میں فضائی حملے سے ایک فلسطینی شہید ہوا. کل سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 17 ہو گئی. دوسری طرف اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر غیر قانونی آباد کاری کے لیے $43 کروڑ کی منظوری دے دی. اسرائیلی کابینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 34 نئی غیر قانونی آبادیوں کے لیے رقم کی منظوری دی. ایران نے امریکی فوجیوں اور کانٹریکٹرز کی لوکیشن کا پتہ لگانے کے لیے مشرق وسطیٰ کے موبائل نیٹ ورکس پر سائبر حملے کیے. برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف. امریکی حکام نے کہا ہے کہ ایران سے منسلک عناصر نے ممکنہ طور پر عراق کے کردستان میں امریکی اہلکاروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے کمرشل اشتہاری ڈیٹا بیس کا بھی استعمال کیا. امریکی ناکہ بندی سے قبل ایران سے وابستہ متعدد جہازوں نے آبنہ ہرمز عبور کر لی. شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق امریکی ناکہ بندی سے قبل 11 میں سے 9 جہازوں نے ایرانی روٹ استعمال کرتے ہوئے آبنہ ہرمز عبور کی.
اپنا ہرمز عبور کرنے والے جہازوں میں 2 ملین بیرل خام تیل لے جانے والا ٹینکر، 1 ریفائنڈ پروڈکٹ سے لدا جہاز اور 2 لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس لے جانے والے ٹینکرز بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، برنٹ خام تیل $83 فی بیرل، امریکی خام تیل اور UAE مربن $78 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتے دیکھے گئے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ ویسٹ انڈیز میں 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے کے لیے ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو پہنچ گئی۔ قومی ٹیم آج سے پریکٹس شروع کرے گی۔ بابر اعظم کی قیادت میں ٹیم 4 روزہ پریکٹس 18 جولائی کو میچ کھیلے گی۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 25 جولائی سے شروع ہوگا۔